وہ محبان سیدہ صلوات اللہ علیہ جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور ان مجالس کے جو بانیان ہیں ان کے مرحومین کے لیے، الصادق ٹرسٹ کے اراکین ان کے مرحومین کے لیے، اور اس الصادق ٹرسٹ کے جتنے معاونین ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ،
شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 9 نام رکھے۔ خداوند عالم نے بعض انبیاء کے نام بھی رکھے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ فرمائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ 5 تن پاک میں سے باقی جو 4 تن ہیں ان کے نام بھی اللہ نے رکھے، لیکن سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے کہ باقی سب کے انبیاء اور معصومین کا اللہ نے ایک ایک نام رکھا، اور مادر حسنین کریمین کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ دوستو، ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو نام میں اور صاحب نام میں، اسم میں اور مسمى میں کوئی مناسبت مطابقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن خداوند عالم جب کسی کا نام رکھتا ہے تو اس نام اور صاحب نام کے درمیان جو مناسبت اور ایک مطابقت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نام رکھتا ہے۔ وہ کریم کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھتا ہے، اور کسی ذات میں جب اللہ دیکھتا ہے کہ بلندیاں ساری کائنات کی جمع ہیں تو نام علی رکھتا ہے، اور اگر وہ اللہ رب العزت شخصیات میں حسن کردار اور حسن اعمال کو دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھتا ہے، اور اللہ اگر کسی بی بی میں جہنم سے بچانے والی اور شفاعت کرنے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، سرکار نے اپنی لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ فاطمہ بیٹی، جو شخص بھی آپ پہ صلوات پڑھے گا، درود بھیجے گا، اللہ قیامت کے دن اس درود پڑھنے والے کو جنت میں اسی مقام پہ ٹھہرائے گا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ اب مل کے صلوات پڑھی ہے سید۔ سامعین گرامی، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا نام مبارک جو فاطمہ رکھا گیا سلام اللہ علیہ، تو اس کے بارے میں چند احادیث وارد ہیں کہ بی بی پاک کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ اس نام کی ایک وجہ تسمیہ جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، سورہ مبارکہ قادر کی تفسیر میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ چونکہ ہے نا جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ دیکھیے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے۔ حتیٰ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ 170 بطون ہیں قرآن پاک جی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ جس نے سیدہ طاہرہ کی معرفت کر لی، حاصل کر لی، جس نے پہچان لیا، اسی نے لیلۃ القدر کو بھی پا لیا، اسی نے بھی شب قدر کو پا لیا۔ اور یاد رکھیے، شب قدر بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور کوئی بندہ دنیا میں امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ واقعاً اس نے شب قدر کو پا لیا۔
پہلی تو یہ بات ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو پنہاں رکھا گیا ہے، اور وہ بھی شاید مصلحت پروردگار ہے جی، 19 کی شب، 21 کی شب، 23 کی شب، اور ہمیں البتہ تمام شبوں میں وہ اعمال بجا لانے کی ائمہ نے تاکید فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری میں عرض یہ کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حالات ایسے عجیب ہیں کہ ہر سال ہی جس طرح عید کے چاند کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان کا بھی چاند کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایام جو اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے بڑے اہم ایام ہیں، حتیٰ یوم عرفہ میں ذی الحج کے چاند کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ حج بھی یاد ہے کہ 4-5 تاریخیں گزر گئیں، یعنی سعودیہ جا کے، اور اس کے بعد تاریخ بدل دی گئی کہ نہیں جی چاند فلاں تاریخ کو نہیں تھا، فلاں کو تھا، لہٰذا یوم عرفہ اب فلاں تاریخ کو ہوگا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کما حقہ 100% یقین کے ساتھ ان ایام کو پا لینا، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ امام فرماتے ہیں کہ من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی معرفت جسے نصیب ہو گئی، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا ہے، شب قدر کو۔ پھر امام نے فرمایا، اگلی بات سنیے، امام نے فرمایا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کس لیے؟ فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا ان کنہ معرفتہا، ہماری جدہ کا نام فاطمہ رکھا اسی لیے گیا، فاطمہ کہتے ہی اس بی بی کو ہیں کہ خلق، یہ دیکھیے خلق اور پھر اس پر الف لام داخل ہے، یعنی تمام مخلوقات جس کی کنہ حقیقت کو درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مخلوقات کے بس کی بات نہیں ہے سیدہ طاہرہ کی کنہ حقیقت کو درک کرنا، اور ان کے حقیقی مرتبے اور ان کی حقیقی منزلت کا ادراک کرنا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک صلوات پڑھی، اللہ ان کی روح کو شاد فرمائے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ذرا یوم مادر 20 جمادی الثانی کی ایک تقریب سے وہ خطاب فرما رہے تھے، آن دی ریکارڈ ہے ان کا خطاب، اس میں یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جس بشر نے بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اس نے اپنے فہم کے مطابق بیان کیا۔ جس کسی نے بھی سیدہ طاہرہ کی تعریف و توصیف کی ہے، ہاں جی، مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس نے اپنے فہم کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، اس سے بھی زیادہ قیمتی، اور وہ فرماتے ہیں اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے سیدہ طاہرہ کی جو عظمت و فضیلت بیان کی ہے وہ لوگوں کے فہم کے مطابق ہے، وہ سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تو جو فرمایا آپ، یعنی ائمہ علیہم السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں، امام خمینی فرماتے ہیں وہ سیدہ کے اس مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہیں، وہ لوگوں کے، مخاطبین کے، مستمعین کے فہم کے مطابق ہیں، چونکہ خود معصوم کا ارشاد ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو۔ اگر ائمہ اہل بیت نے لوگوں سے کوئی بات کی ہے یا کوئی حدیث فضیلت کی بیان کی ہے یا مقام و مرتبہ، تو وہ لوگوں کے فہم کے مطابق بیان ہوا ہے، نہ کہ سیدہ کے مرتبہ کے مطابق بیان۔ امام فرماتے ہیں اس لیے ہماری جدہ کا جو نام ہے
وہ فاطمہ ہے، جس کی کن حقیقت کو کوئی پا نہ سکے، جس کی کن حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے۔ اور سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ میں آج اس مجلس میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی جو علمی منزلت ہے اس کے حوالے سے جو جملے عرض کرنا چاہوں۔ حدیث ثقلین ہر مومن کے دل پر نقش ہے، لیکن غالباً جتنا حصہ حدیث ثقلین کا پڑھا جاتا ہے، کافی شریف میں جو حدیث ثقلین موجود ہے اس کا کچھ حصہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ جو بیان نہیں کیا جاتا، عموماً بیان نہیں ہوتا، وہ یہ ہے جب فرما دیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تعلموہم ولا تعلموہم فانہم عالم منکم۔ فرمایا میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، میرے اہل بیت سے علم لینا، میرے اہل بیت سے سیکھنا، میرے اہل بیت کو سکھانے اور پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سامعین گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام نے سیدہ طاہرہ کی امیر المومنین کے حوالے سے جو بڑی معروف حدیث ہے پانچویں امام سے، علماء نے اس حدیث سے سیدہ طاہرہ کے مقام علمی پر استدلال کیا۔ وہ حدیث میں کل یہ پرسوں پڑھ چکا، یہ پانچویں امام سے حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض من آدم و دونہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے، سیدہ طاہرہ کی ہمسری اور برابری کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ نہ آدم ہمسری کر سکتے تھے، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہمسری کر سکتا تھا۔ یعنی اگر آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء سیدہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے آتے، رسول اللہ رد کر دیتے کہ تم میری بیٹی کو کفو نہیں ہو۔ یہی معنی ہے نا اس حدیث کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کف کوئی نہیں تھا، انبیاء میں سے کف کوئی نہیں تھا، کف تھے تو صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سیدہ طاہرہ کا کف ہونا امیر المؤمنین کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس علمی مرتبے پر مولا امیر المؤمنین فائز ہیں، اسی علمی مرتبے پر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اگر وہ مقام علمی نہ ہو تو سیدہ کفو کیسے بن سکتے؟ امیر المومنین سیدہ کے کفو کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر یہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا۔ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم ائمہ اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت بن کے آئے ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت بن کے آئے، ہمارے لیے حجت بن کے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا ان ائمہ کے لیے حجت ہونا جو مخلوقات کے لیے حجت ہیں، یہ دلیل ہے کہ سیدہ کا مقام علمی ان ائمہ سے بھی بلند و بالا، ان ائمہ سے بھی۔ نام فاطمہ جو رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام فاطمہ کی ایک وجہ تسمیہ یہی بیان فرمائی کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں؟ انما ہی فطمت من العلم، میری بیٹی فاطمہ کو علم بھرایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اما ابنت فاطمہ ملأ اللہ قلبہا وجوارحہا ایمانا وتصدیقا، اللہ نے میری بیٹی کے قلب کو، باطن کو یقین اور ایمان سے پر کر دیا، یقین سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یقین علم کا بلند ترین مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ذات۔
عالم اسلام کی ایک بڑی معروف تفسیر ہے، بہت ساری جلدیں، بڑی مبسوط، بڑی مفصل، روح المعانی، اور اس کے لکھنے والے ہیں سید محمود آلوسی بغدادی۔ یہ اہل سنت میں بڑی شہرت رکھتی ہے، یہ تفسیر بڑی علمی تفسیر ہے، اور بغداد میں جو آلوسی خاندان ہے وہ بڑا علمی خاندان ہے، اور یہ جو سید محمود آلوسی ہیں اس آلوسی خاندان کے آپ یوں سمجھیں کہ گویا رئیس ہیں، سربراہ ہیں۔ روح المعانی ان کی بڑی معروف تفسیر ہے، البتہ وہ سنی ہیں اور بڑے متعصب اور متصلب سنی، سخت سنی۔ انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں جہاں سورہ مریم کی تفسیر کو جو ذکر کیا، تو سورہ مریم کی تفسیر میں جہاں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس آیت کی تفسیر کرتے کرتے پھر انہوں نے تھوڑا تذکرہ فرمایا ہے عالم اسلام میں جو باعزت و عظمت مستورات گزری ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان کا تذکرہ کرتے کرتے پھر ام المومنین حضرت عائشہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حضرت عائشہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث پیغمبر کو نقل کیا۔ البتہ وہ اس تحقیق میں نہیں گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، البتہ اہل سنت کے محققین نے جنہوں نے رجال میں مہارت حاصل کی ہے، علم رجال میں، ان کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک حدیث ذکر کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خُذُوا ثُلُثَ دِینِکُم، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں خُذُوا نِصْفَ دِینِکُم عَنِ الْحُمَیرَا، کہ جی پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آدھا دین یا 2/3 دین تم عائشہ سے لینا۔ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں اس حدیث کے باوجود سیدہ طاہرہ کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ سنیے گا ذرا غور سے، کہتے ہیں اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ عائشہ کا مقام مرتبہ بنت پیغمبر سے زیادہ ہو، سیدہ طاہرہ کا مقام و مرتبہ پھر بھی زیادہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، ذرا سنیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، توجہ، یہ حدیث زیادہ سے زیادہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عائشہ دین کا علم رکھتی ہے، یعنی آدھا دین بتانا چاہے، وہ اتنی عالمہ ہے کہ آدھا دین تمہیں بتا سکتی ہے۔ یہ سید محمود آلوسی لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر چونکہ رسول اللہ کو علم تھا کہ میرے بعد میری بیٹی تھوڑا عرصہ زندہ رہے گی، اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ میرے بعد میری بیٹی ایک لمبا عرصہ زندہ رہے گی تو رسول اللہ فرما کے جاتے خُذُوا كُلَّ دِینِکُم عَنِ الزَّہْرَاء۔ اگر رسول اللہ کو یہ علم ہوتا کہ میری بیٹی زیادہ عرصہ زندہ رہے گی تو رسول پھر یہ فرماتے کہ سارے کا سارا دین میری بیٹی فاطمہ زہرا سے لو، سارے کا سارا دین میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ وہ یہ اقرار کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی سارا دین بیان کر سکتی ہے جس طرح رسول اللہ نے سارا دین بیان کیا تو وہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کر سکتی۔ یہ سیدہ کا مقام و مرتبہ علمی ہے، جو کہ ان کی زندگی مختصر تھی، اس لیے رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ حدیث ام المومنین عائشہ کی سیدہ طاہرہ پر فضیلت کو ثابت کرتی ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے بھی افضل ہے، پھر تو یہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کے بارے میں ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ ابو بکر سے آدھا دین لو۔
سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں سیدہ طاہرہ کی جو عظمت ہے بے شک وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ اور سامعین گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ملائکہ حضرت مریم کے پاس آ کے یہ کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، امام فرماتے بین ہی اسی طرح سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں بھی ملائکہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب کر لیا۔ اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے مقام علمی کے لیے ایک اور دلیل یہ کافی ہے کہ وہ بی بی محدثہ ہیں، محدثہ۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے محدثہ، ایک ہوتا ہے محدثہ، دال کے نیچے زیر اور دال کے اوپر زبر۔ جو محدث یا محدثہ ہوتا ہے، جو مرد یا جو مستور حدیث بیان کرے، رسول اللہ سے حدیث، رسول اللہ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ محدث کہلاتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ محدثہ بھی ہے، اپنے بابا سے حدیث کو بھی نقل کیا ہے، لیکن بی بی محدثہ بھی ہے۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ جس سے گفتگو کریں، ملائکہ جس سے ہم کلام ہوں، اس بی بی کو محدثہ کہتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ سیدہ طاہرہ کی فضیلت کو کوئی درک تو نہیں کر سکتا، لیکن بعض علماء نے سیدہ طاہرہ کی بعض خصوصیات اور امتیازات کو ان کی وجہ فضیلت جانا ہے۔ سیدہ طاہرہ کی افضلیت کی دلیل بعض نے ان کی عصمت کو بے قرار دیا، بعض نے ان کی صداقت کو قرار دیا، بعض نے ان کی طہارت یعنی آیت تطہیر میں شمولیت کو قرار دیا، بعض نے ان کی آیت مباہلہ میں شمولیت کو ان کی فضیلت قرار دیا۔ لیکن امام خمینی فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو سیدہ طاہرہ کی سب سے جو بڑی فضیلت میری نگاہ میں ہے وہ یہ ہے، کافی شریف میں ثقۃ الاسلام کلینی نے اس حدیث کو ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد سیدہ طاہرہ 75 دن زندہ رہیں، اور ان 75 دنوں میں چونکہ بابا کی غم زدہ تھیں، بابا کی عزادار تھیں، بابا کی سوگوار تھیں، ان 75 دنوں میں تسلسل کے ساتھ جبرائیل سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں آتے تھے، بابا کی تعزیت پیش کرتے تھے، سیدہ طاہرہ کے غم کی دلجوئی کرتے تھے، اور جبرائیل تسلسل کے ساتھ جو آتے تھے اللہ کی طرف سے وحی لے کے، پیغام لے کے۔ دیکھیے وہ وحی جو مولا میر فرماتے ہیں سرکار کی رحلت کے بعد ختم ہو گئی تھی وحی، یعنی کوئی قرآن نہیں آئے گا، ہاں جی، اور کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، لیکن جبرائیل آتے رہے، جبرائیل اللہ کی طرف سے علم لے کے آتے رہے، خدا کے اذن سے لاتے رہے۔ پھر جبرائیل وہ بیان کرتے تھے جناب سیدہ طاہرہ کے سامنے، جناب سیدہ طاہرہ ان چیزوں کو امیر المومنین کے لیے املا فرماتی تھیں، امیر المومنین علیہ السلام ان چیزوں کو لکھتے تھے، اور وہ سارا علم جو اللہ کی طرف سے جبرائیل سیدہ کے پاس لے کے آئے اسی کا نام ہے صحیفہ فاطمی یا مصحف فاطمی۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے دوست، یہ مصحف فاطمی جو علم کا خزانہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے ہمارے پاس مصحف فاطمی ہے، اور مصحف فاطمی کی جو قرآن پاک ہے اس سے 3 برابر، جو دشمنان تشیع، شیعوں پر ایک جو طعن و تشنیع کا ایک جو وہ باب کھولتے ہیں وہ یہ جی شیعوں کا قرآن الگ ہے، واللہ ایسا نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، یا پھر ان کی سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہے۔ شیعوں کا قرآن الگ نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پر اترا، اور وہی قرآن ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ لیکن آل رسول کے پاس قرآن سے ہٹ کے ایک مصحف فاطمہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو موجودہ قرآن ہے اس سے 3 برابر زیادہ،
اس میں ما کان کی بھی خبریں ہیں، ما یکون ما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ حتیٰ امام فرماتے ہیں اگر بدن پر کسی نے خراش لگا دی اس کی وہ جو ہے جزا کیا ہونی چاہیے، اس تک کا بیان ہے۔ اور ائمہ علیہم السلام کے قرآن کے بعد ائمہ کے علوم کے جو منابع اور مصادر ہیں ان میں سے اہم ترین مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ بہت بڑی علمی میراث ہے جو سیدہ طاہرہ کے صدقے سے ائمہ تک وہ علم بعد میں پہنچا، حتیٰ مولا علی تک بعد میں پہنچا، پہلے جناب صدیقہ کبریٰ تک پہنچا، پہلے سیدہ طاہرہ تک پہنچا۔ اتنی بڑی علمی ہستی، اتنی بڑی علمی شخصیت، اور پھر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبہ پر وہ 2 خطبات دلیل ہیں۔ ایک خطبہ جو آپ خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا وہ خطبہ جو جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان پڑھا تھا۔ زندگی رہی اور آئندہ سال خدا نے اگر توفیق دی تو ان خطبات کو میرا دل چاہتا ہے کہ موضوع کلام بنایا جائے اور ان خطبات پہ گفتگو کی جائے۔ توجہ چاہوں گا سامنے گرامی قادر، ذرا توجہ کرنا، یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے اس خطبہ فدق کے کئی سال بعد کے خطبات ہیں۔ یہ خطبات بیشتر وہ ہیں جو آقا امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت کے خطبات ہیں۔ 25 سال تو امیر المومنین کے خانہ نشینی میں گزر گئے، مولا امیر المومنین کے وہ گھر میں بیٹھے رہے 25 سال، اس دوران تو کوئی خطبہ ارشاد نہیں ہوا۔ جب ظاہری خلافت ملی تو یہ 30 سال کے بعد کے خطبات ہیں، اور سیدہ طاہرہ کا جو خطبہ فدق ہے وہ مولا علی کے خطبات سے بھی 30 سال پہلے کا خطبہ ہے۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھے یہ نہج البلاغہ شرح ہے اسی خطبہ فدق کی جو صدیقہ کبریٰ نے پڑھا۔ مولا امیر المومنین کے جو خطبات ہیں وہ سیدہ طاہرہ کے اس خطبہ فدق کی تشریح ہے، اس خطبہ فدق کی تفسیر ہے، اور کیا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ میں اس کو موضوع کلام بناؤں گا لیکن ایک جملے کی طرف اشارہ کروں گا۔ صلوات ذرا پڑھیے سارے حضرات کو۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ اچھا توجہ کرنا، کیا خدا کی قسم نہج البلاغہ کی طرح ہی الحمدللہ ہمارے علماء نے خطبہ فدق کی تفسیریں لکھی ہیں، تشریحات لکھی ہیں، بلکہ میں عرض کروں کہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں علماء حیران ہیں سیدہ طاہرہ کی فصاحت و بلاغت پر، علماء حیران ہیں، علماء کے بورڈ بیٹھ رہے ہیں جو خطبہ فدق کے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس میں جو حمد و ثناء پروردگار ہے خطبے کے آغاز میں، اس میں بی بی پاک نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، الحمدللہ الذی ابتدع الاشیاء لا من شیء قبلها۔ خدا جانتا ہے علماء حیران ہو گئے ہیں کہ کیا بی بی نے علمی انقلاب پیدا کر دی۔ دیکھیے یہاں پہ بی بی پاک نے لفظ خلق الاشیاء نہیں فرمایا، ابتدع بدیع۔ علماء لکھتے ہیں خلق میں
اور ابتداء میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں خلق کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی شے ہو، اس شے سے کوئی شے بنائی جائے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ لکڑی سے کرسی بنا دینا، جی لوہے کو کوئی اور شکل دے دینا، جی پہلے مادہ ہے اور اس سے کوئی تصویر بنا دی، وہ خلق کہلاتا ہے۔ لیکن سیدہ طاہرہ نے ابتداء کا لفظ اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا نے کسی شے سے شے کو خلق نہیں کیا، لا من شے سے شے بنائی ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ فلاسفہ کے درمیان ایک اتنی بڑی علمی مشکل بنی ہوئی تھی کہ اللہ نے جی کائنات کو پیدا کیا تو کسی شے سے پیدا کیا۔ اگر کہا جائے اللہ نے کائنات کو کسی شے سے بنایا تو پھر وہ شے بھی اللہ کی طرح قدیم ہو گئی۔ اگر کسی شے سے بنایا ہے تو شے پہلے تھی تو اللہ نے بنایا ہے نا، اگر وہ پہلے سے تھی تو پھر وہ شے بھی اللہ کی طرح قدیم ہو گئی۔ اور اگر کوئی شے نہیں تھی، اگر شے کی ضد لا شے کو بنایا جائے تو علم یہ فلسفیوں کا اور منطقیوں کا قاعدہ ہے، جو لا شے ہے، لا شے، وہ شے کا ماخذ منبع نہیں بن سکتی۔ لا شے سے شے ہو کہ جو ہے ہی لا شے، تو اس سے شے کیسے بنے گی؟ اور منطقی کہتے ہیں کہ شے کی نقیض لا شے اور نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، علم منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، نہ چونکہ نقیضیں جو ہوتی ہیں نہ مرتفع ہو سکتی ہیں نہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا یا شے سے بنا ہے، اور شے سے اگر چیز کہو گے دنیا بنی ہے تو پھر اس کو بھی، مادے کو بھی اللہ کی طرح قدیم ماننا پڑے گا۔ لیکن سیدہ طاہرہ کے خطبہ فتح کا یہ جو جملہ ہے، اس جملے نے آ کے فلسفیوں کی مشکل کو حل کیا۔ اور ملا صدرہ کے استاد میر باقر داماد نے پہلی بار سیدہ طاہرہ کے خطبے سے اس جملے سے مدد لی، اور سیدہ طاہرہ نے فلسفیوں کو بتایا یاد رکھو شے کی ضد نقیض لا شے نہیں، لا من شے۔ پتہ نہیں میں سے زیادہ میں خود بھی نہیں سمجھا سکوں گا، من لا شے نہیں، لا من شے۔ سیدہ طاہرہ نے فرمایا اللہ نے لا من شے سے کائنات کو بنایا ہے، عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ۔ کون اس کی گہرائیوں کو سمجھے؟ انشاءاللہ رب توفیق دے گا تو اس کو موضوع کلام کبھی بنائیں گے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے سیدہ۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی و فاطمۃ بحران عمیقان من العلم۔ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا علم کے دو عمیق اور گہرے سمندر ہیں، علم کے دو گہرے۔ مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ تشریف فرما تھے، رسول اللہ تشریف لائے، اور جب دونوں ہستیوں کو اکٹھے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا مرحباً ببحرین یلتقیان۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ اور پھر سامعین گرامی قرآن کیا کہتا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب۔ قرآن کہتا ہے کائنات کا ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو پھر جو قرآن کا وارث ہوگا وہ کائنات کے ہر خشک و تر کا عالم کیوں نہیں ہوگا؟ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے جب خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں یہی ایک جملہ بی بی نے فرمایا ہے، استدلال کیا بی بی پاک نے، بتا ممبر پہ بیٹھنے والا کیا تو مجھ سے اور میرے ابن ام سے قرآن کو زیادہ جانتا ہے؟ وارثان قرآن تو ہم ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میرے دوستو۔ اس لیے فرمایا نام فاطمہ ہے،
اور ایک وجہ تسمیہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے، فرمایا لأن اللہ فاطمہا و ذریتہا و شیعتہا و محبیہا من النار، اللہ نے میری بیٹی پر، میری بیٹی کی ذریت، میری بیٹی کی شیعوں محبوں پہ جہنم حرام کر دی۔ خوش نصیب۔ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا کہ محمد ابن مسلم سقفی سے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اذا کان یوم القیامت کتب بین عین کل رجل مؤمن و کافر، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پہ مومن، کسی کی پیشانی پہ کافر، کسی کی پیشانی پہ کچھ اور۔ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت، میدان قیامت میں ہماری جدہ ماجدہ کے لیے ایک نور کا ممبر نصب کیا جائے گا، اس نور کے ممبر پہ ہماری جدہ تشریف فرما، اور ممبر اس راستے پر نصب کیا جائے گا جس راستے سے جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اب میں متن حدیث سناتا ہوں۔ اذا کان یوم القیامت کتب بین عین کل رجل، ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا، فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ قَصُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، ایک سیدہ طاہرہ کا محب، اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہوگا، لیکن کثرت گناہ کی وجہ سے ملائکہ کو حکم دیا جائے گا اس کو جہنم لے جاؤ۔ ملائکہ اس گناہگار محب کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور جب وہ ممبر کے قریب سے گزرے گا، امام فرماتے ہیں فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، سیدہ طاہرہ پڑھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فاطمہ، بارگاہ رب العزت میں سیدہ ہاتھ پھیلا دیں گی، اے میرے معبود تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور معبود تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اے فاطمہ زہرا تجھ سے محبت کرنے والوں کو، تجھ سے اور تیری جو ذریت معصومین ہے ان سے محبت کرنے والوں کو، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا۔ معبود تیرا وعدہ سچا ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ارشاد پروردگار ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، وَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدِيَ الْحَقُّ وَلَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے اور تیری ذریت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو جہنم سے بچاؤں گا، اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سیدہ عرض کریں گی معبود تو پھر میرے محب کو جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ جواب سننا، ارشاد پروردگار ہوگا انما امرت بعبد هذا الى النار لتشفعي فيه فاشفعك وليتبين على ملائكتي وانبيائي ورسلي واهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي، اے میری کنیز خاص فاطمہ، میں نے اپنے اس گنہگار عبد کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے، آج اولین اور آخرین جمع ہیں، آج انبیاء و مرسلین جمع ہیں، آج ملائکہ مقربین جمع ہیں، آج ساری کائنات کے جن و بشر اکٹھے ہیں، اے میری کنیز خاص، میں نے اس گناہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا کہ میں جہنم لے جانے کا حکم دوں، تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ چل جائے مقام فاطمہ کیا۔ یا سیدتا بھائی، تو میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں تو آج انبیاء و مرسلین پر تیرا مقام و مرتبہ واضح کرنا چاہتا ہوں،
اے فاطمہ تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو قبول۔ عزادارو، اس لیے میں نے کہا دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ۔ شیخ توسی کا درود توسی بڑا مشہور ہے، وظائف الابرار میں دوسری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ چہاردہ معصومین پر انہوں نے درود بھیجا ہے۔ سیدہ طاہرہ پر جو درود بھیجا ہے نا جن لفظوں کے ساتھ، اس میں ایک لفظ استعمال کیا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی المجہولۃ قدرا۔ میرا اللہ اس ہستی پر درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ عزادارو، دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، کسی نے نہ پہچانا۔ عزادارو، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو اس راز الہی سے پردہ ہٹے گا۔ قیامت کے دن سیدہ کی معرفت ہوگی اہل محشر کو۔ عزادارو، امام صادق علیہ السلام سے روایت کہ جب آئے گا نا قیامت کا دن، ایک جنتی ناکہ ہوگا، اس جنتی ناکہ پر ہماری جدہ سوار ہوں گی، رحمت خدا کا سایہ ہوگا۔ جبرائیل نے ناکہ کی مہار پکڑی ہوگی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ بی بی کی سواری آئے گی میدان محشر میں، اور جبرائیل علیہ السلام پکار کے کہیں گے یا اہل معشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ جبرائیل پکار کے کہے گا او محشر والو آنکھیں بند کر لو، او محشر والو سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ عزادارو، سب سر جھک جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزادارو، میں کہتا ہوں سر کیوں نہ جھک جائیں، آنکھیں کیوں نہ بند ہو جائیں؟ یہ اللہ کا دربار ہے، ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے، یہ کوفہ و شام کے بازار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کوفہ و شام کے دربار و بازار میں بھی کوئی ہوتا جو کہہ دیتا او کوفہ و شام والو آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹیاں آ رہے۔ میں کہتا ہوں ہائے قسمت مولا امیر کی بیٹیوں کی۔ بدماش لوگ اشارے کر کر پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، سب نگاہیں جھک جائیں گی، سر جھک جائیں گے۔ میں نے پڑھا کہ سرکار دو عالم عرض کریں گے، چونکہ خطاب ہے اہل محشر کو، اہل محشر میں رسول اللہ بھی تو ہیں، میرا اللہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے، میں بھی آنکھیں بند کر لوں۔ میری تو بیٹی ہے فاطمہ، ارشاد ہوگا میرا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے، جس حال میں فاطمہ آ رہی، میرا محبوب تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ عزادارو، حالت کیا ہوگی؟ امام حسین کا کٹا ہوا سر گود، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو، چند خون آلود لباس، یہ سامان لے کے سیدہ کی سواری چلے گی، ستون عدل الہی کے قریب پہنچے گی، سیدہ ناکہ سے اترے گی، ستون عدل الہی کو تھام کے بی بی ایک جملہ کہے گی یا عدل حکم بینی و بین من ظلمنی، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ کر میرے درمیان اور مجھ پہ ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ سیدہ مقدمہ دائر کرے گی میرا اللہ مجھ پہ ظلم کیوں ہوا، میرا اللہ میرا حق کیوں غصب ہوا، میرا اللہ میرا محسن کیوں شہید کیا گیا، میرا اللہ میری پسلیاں کیوں توڑی گئی، میرا اللہ مجھے کیوں رلایا گیا، اے عادل بادشاہ آج فیصلہ۔ یاد الحکم بینی، یاد الحکم بینی و بین من قتل ولدی،
آج فیصلہ کر میرے درمیان، میرے حسین کے قاتلوں کے درمیان، میری ذریت پر ظلم کرنے والوں کے درمیان۔ سیدہ عرض کریں گی اے معبود مجھے میدان محشر میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے۔ ارشاد ہوگا انظر الی ورائک، او میری کنیز خاص ذرا جانب پشت نگاہ کر۔ سیدہ جو پلٹ کے دیکھیں گی عجیب منظر ہوگا، بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا، بغیر سر کے مولا حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا۔ فشہقت شہقتن، سیدہ طہرہ کی چیخیں بلند ہو جائیں گی، روتے روتے غش کر جائے گی، غش سے فاقہ ہوگا، آواز پروردگار آئے گی فاطمہ مانگ مانگ کیا چاہتی ہے، تو جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا۔ پس جب ارشاد ہوگا سیدہ دامن پھیلا دیں گی، یا رب شیعتی یا رب شیعت ولدی، اے اللہ اور کچھ نہیں مانگتی، میرے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد۔ ذکر کا ثواب بانیان کے مرحومین، اساتذہ ٹرسٹ کے اراکین جو ہیں، ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرا مالک اس ٹرسٹ کے اراکین کو دن دگنی رات چگنی مولا انہیں ترقی عطا فرما، ان کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ انہیں اجر جزیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ جتنے عزادار تشریف فرمائے ہیں اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس مجلس میں شریک ہیں، میرا مالک ہم سب کو دنیا میں سیدہ طہرہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما۔ پوری دنیا کائنات میں جہاں کہیں سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کے محب تشریف فرمائیں، ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ کریم مالک بیمار مومنین مومنات کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بھی اولاد ہیں میرا مالک انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو جوان تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ علماء علامہ راجع اسلام کی زندگی دراز فرما، اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ حج و زراعت کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں برطرف فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک خالق وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک سیدہ طہرہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری بخشش کا، ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں جو ان مجالس میں تشریف لاتے رہے، حوصلہ افزائی فرماتے رہے، اور بالاخص اسعد ٹرسٹ کے تمام اراکین کا محبت فرماتے ہیں، ہمیشہ یاد فرماتے ہیں۔ خداوند عالم ان بھائیوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ نگرانی کی جانب سے اساتذہ درس کی جانب سے جناب مولانا سید افراد حسین شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی